السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو ایسے دانشوروں کے ساتھ ملاقات کرائیں جو حقیقی دنیا کے اندر، حقیقی زندگی کے اندر کوئی واقعی موٹیویشن کا باعث ہیں، لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر واقعی کسی درجے پر انقلاب برپا کر رہے ہیں. ایسی ایک شخصیت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے بلکہ آئی فیل ویری آنرڈ اینڈ پریولیجڈ کہ میرے بھی استاد ہیں. آج اگر چند الفاظ میں بول پا رہا ہوں تو اس کے پیچھے پروفیسر صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. ویورز، میری اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیصل کمال حیدری صاحب. حیدری صاحب بنیادی طور پہ لٹریچر کے آدمی ہیں. ماسٹرز کیا، ٹاپ کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی ٹرانسلیشنل اسٹڈیز میں، اور حال ہی میں انہوں نے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں سے پوسٹ ڈاک اپنا کمپلیٹ کیا ہے. فیصل صاحب کی جرنی کیسی رہی، زندگی کے اندر جو بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں انہوں نے اس کو کیسے فیس کیا، جو بھی حالات کی ہارڈ شپس تھیں ان کو کیسے اوورکم کیا، اور زندگی میں ایک کامیاب انسان کے طور پہ موجود ہیں اور لوگوں کو بھی کامیاب انہوں نے بنایا. تو آج ہم ان سے بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں کانورزیشن کرنا چاہیں گے اور ان کی زندگی اور ان کی جرنی کے حوالے سے کچھ ان سے سیکھنا چاہیں گے. پروفیسر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے صاحب، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے جیسے بہت سے لوگ جو آج کل میڈیا میں ہیں، آپ ان کے استاد تھے اور ہیں. کرنٹ افیئرز کے بہت سے اینکرز، میں جان کے ان کا شاید نام نہ لوں لیکن وی نو کہ بڑے بڑے ہمارے چینلز کے اور بڑے پرائم ٹائم سلاٹس کے اندر وہ پروگرامز بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو بولنا سکھایا. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی زندگی کا ایک پورا ایک معاملہ رہا کہ یوتھ کو آپ پبلک سپیکنگ کی ٹریننگ دیتے تھے، یہ انسپریشن کہاں سے آئی؟ اور پھر میں آپ کی ذاتی زندگی تک میں اس سفر کو شروع کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اچھا، ایک دلچسپ سی بات ہے کہ جس طرح سے the sort of the abrupt question we may count it as، اسی طرح کی abrupt سی ایک سچویشن تھی. یعنی اگر میں کہوں پبلک اسپیکنگ میں ود دا پیس آف ٹائم، ظاہر ہے کہ بعد میں when we begin it from 2003، تو اس کے بعد تو ایک کوئی سسٹمیٹک سینیریو آیا ہوگا. ادروائز فرینکلی اسپیکنگ سب کچھ شاید دنیا میں ہوتا ہی سب کچھ ایکسیڈنٹل ہے، یا بہت کچھ ایکسیڈنٹل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بھائی تھے میرے مجھ سے پہلے، وہ گورنمنٹ کالج میں انہوں نے گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کیا، پھر ماسٹرز کیا. تو انہوں نے وہاں پہ بیسکلی اسپیچز کرنا شروع کی. ایز اے اسٹوڈنٹ میں بات کر رہا ہوں جب وہ تھے تو ان سے انسپریشن ہوئی. فرق یہ تھا کہ آئی تھنک، ویسے یہ شاید تھوڑا سا آرٹ بھی ہو بتانے میں، لیکن وہ تقریر لکھوایا کرتے تھے. اب آپ تو خود ماشاءاللہ بہت بڑے مطلب اس حوالے سے رہے ہیں اسپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ تقریریں لکھواتے ہیں. جی جی. اچھا، مجھے اس چیز سے بڑی الجھن تھی کہ یار یہ کیا بات ہے، اگر آپ نے تقریر کرنی ہے تو آپ خود کریں تو نہ کریں. اچھا، جب میں انٹرمیڈیٹ میں گیا تو پھر میں نے ایسی ہی مطلب اس طرح کی ٹرائی کی کہ میں خود سے لکھوں گا. 2-3 دفعہ بہت برے طریقے سے ناکامی ہوئی، اینڈ بائی اینڈ لارج بائی دی اینڈ آف دا ڈے تھرو آؤٹ مائی کریئر، یعنی انٹرمیڈیٹ سے ماسٹرز تک اگر میں بات کروں تو شاید آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں نے کوئی 5 سے 6 اس سے زیادہ تقریریں کی ہوں، اور کوئی بہت زیادہ سکسیسفل مقرر تھا بھی نہیں میں. بائی دا وے ہوا صرف یہ تھا کہ ماسٹرز میں جب میں ایف سی کالج میں گیا، جو اس وقت گورنمنٹ ایف سی کالج ہوا کرتا تھا، تو وہاں پہ جو ڈیبیٹس کے انچارج تھے، جیسا کہ جنرلی سرکاری اداروں میں ہوتے ہیں کہ ہم پوزیشنز دیتے ہیں لوگوں کو ایڈمنسٹریٹو سینیریو ان کا دیکھتے ہوئے، کیپیبلٹیز دیکھتے ہوئے. جنرلی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مطلب اس آرٹ میں یا اس اسپیسیفک پوزیشن پہ فال کرتے بھی ہیں یا نہیں. تو وہ خود تو تقریریں نہیں کرتے تھے. ہم ایم اے اردو میں گئے تھے، اور کچھ ایم اے اردو کا میرا سینیریو ایسا تھا کہ اس میں میرے مطلب ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ میں میرٹ پہ، یعنی کہ میں پہلے نمبر پہ تھا. تو اس میں ذرا تھوڑا سا ایک فیل کریٹیو ہو گئی، امپریشن بن گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ حاجی صاحب آپ ایسا کیا کریں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو نا ذرا تقریریں لکھ دیا کریں. سو دس از ہاؤ اٹ بگین. وہاں پہ میں نے تقریریں لکھ کے دینا شروع کی، پھر تقریروں کی پریکٹس کرانا شروع کی. تو وہ بندہ جس نے خود میرا خیال ہے میں 5-6 میں سے 2 دفعہ میرا خیال ہے میں فرسٹ آیا ہوں گا، اس کی دفعہ 4 میں سے 1 دفعہ تو کوئی پوزیشن ہی نہیں تھی آئی. ادروائز شاید کانسلیشن پرائز آ گیا. 2 فرسٹ پوزیشنز مجھے یاد ہیں بس. تو وہ بندہ جس کی اپنی پوزیشنز تو کبھی نہیں آئی تھی، لیکن جب میں نے ٹرین کرنا شروع کیا تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کو یعنی کیسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو وہ سوچتے سوچتے کرتے کراتے پھر الٹیمیٹلی ماسٹرز کے بعد جب ایف سی کالج میں ایز لیکچرر گیا اردو کا،
تو وہاں پہ ڈیبیٹس کی، کیونکہ میں پہلے بچوں کو ٹرین کر رہا تھا، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ٹرین کر رہا تھا، تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے یعنی ایف سی کالج کی جو نئی ایڈمنسٹریشن تھی اس نے مجھے ڈیبیٹس کا کنوینر لگا دیا. تو پھر میں نے ڈیبیٹس کو کیسے کنوین کیا جاتا ہے، کیسے ٹرین کیا جاتا ہے بچوں کو، الٹیمیٹلی ساتھ ساتھ ہی سب کچھ سیکھا. واہ جی. پروفیسر صاحب، امپورٹنٹ آپ سے جو سوال آج کا بنیادی سوال ہے، ہم سب زندگی میں ایک جرنی سے گزرتے ہیں، اسکول کالج کی ایجوکیشن، پیرنٹس کے ساتھ ہمارا تعلق. آپ کی جرنی کیسی رہی؟ اور خاص طور پر جو بھی دنیاوی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ نے ایک کنڈیشن کو بھی فیس کر رہے تھے آپ ایز اے چائلڈ بھی، تو یہ کیسے رہا؟ اور آپ نے پھر الٹیمیٹلی اسکول کالج میں ٹاپ کرتے رہے، گولڈ میڈلسٹ بنے، ایم فل پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی کرنا یا ایم فل کرنا آج کے دور میں اور بہت مشکل کام ہے، اور آپ نے اپنے حالات میں سے نیویگیٹ کرتے کرتے یہ سارے معاملات بھی کیے. ذرا اپنے سفر کے بارے میں بتائیں، کن سکولز میں گئے، کیسے کالجز، یونیورسٹیز؟ اچھا، ہاں یقیناً ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن چلیے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ جس چیز کو آپ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، تو جس ریلکٹنس سے آپ گزر رہے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا ایزی کر لیتے ہیں بات کو. بات یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جانا آنا ہوتا ہے، ٹی وی اسٹیشنز پہ بھی اب جانا بہت کم ہو گیا اسی وجہ سے شاید، لیکن بہرحال عام طور پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ مطلب وٹ ایور وی بگن فرام وی ہیو ٹو کم ٹو دا پوائنٹ الٹیمیٹلی. اور بات یہ ہے کہ جی ایک اپیرنٹلی ایک فزیکل سنیریو کو اور ایک فیکلٹی کے مسنگ ہونے کے باوجود، بلائنڈنس اگر ہم ٹو بی پریسائز بات کریں، تو اس کے باوجود میں نے یا میرے جیسے لوگ کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی کس طرح سے ہم کن چیزوں کو اچیو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے دیٹ مے بی مٹیریلسٹک، فینینشیلس بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈیپریویشن ہو سکتی ہے یا فزیکل ہینڈیکیپڈ ہو سکتے ہیں. جب کوئی ایسا سینیریو ہوتا ہے تو اس وقت وہ پیرنٹس فرسٹ آف آل جو سوچتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ان کے وہ بچے جن کو وہ ایک خاص کنڈیشن میں گرو کر رہے ہوتے ہیں، برنگ اپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے بہت کلیئر سی کہ یا تو وہ بالکل ہی بوجھ بن جائیں گے معاشرے کے اوپر، اور یا الٹیمیٹلی ایسی شخصیت یا ایسی ایک فگر سی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے سمہاؤ جن سے لوگ امپریس ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب یہ تیار کیوں ہوتے ہیں اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں. اب آتے ہیں ہم آپ کے اس سوال کی طرف کہ کیسے سٹارٹ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اٹ واز اے ویری گلومی سارٹ آف اے اسٹارٹ. I mean, at the age of 9, I didn't know whether I would be able to go to school or anywhere. I mean, یعنی in 9 such a way. سال کی 9 عمر میں سال کی عمر آپ کا تک مجھے یہ یہ نہیں تھا سینیریو پتا تھا کہ کہ میں اسکول جا بھی پاؤں گا کہ یا نہیں کبھی بھی. اچھا، اس سے پہلے کہ اگر میں بات کروں مطلب فرام دا پروفیسر ویری صاحب سوری، بگننگ. میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں، ویری سوری. اب کیونکہ یہ بات تھوڑی سی ہم نے کر ہی لی ہے تو اگر اس کو ہاں ہم تو اس کھل کو کے بھی کر لیں، جی جی تو کیا یہ جو آپ کو چیلنج آیا، یہ آپ کو بچپن سے یہ چیلنج تھا یا یہ چیلنج بھی گریجولی ہاں تھا؟ میں اس طرف کو آ رہا تھا. بیسکلی آئی ایم اے بورن بلائنڈ پرسن. جی شروع سے مطلب ایسے ہی تھا، اور کالا موتیا جس کو ہمارے غالباً گلیکوماس کہتے ہیں لوگ، I جی don't know مجھے، تو وہ تھا بیسکلی مجھے. اور کہتے ہیں، سنا میں نے بھی یہی ہے کہ 10 دن کا تھا میں جب میرا پہلا آپریشن ہوا تھا. جی اور آپریشن اس وقت کیا ہوتے تھے، I'm talking about 17 جی جی 1977 precisely speaking. اس وقت آپریشن جس کو ہم آنکھ کا آپریشن کہتے ہیں، کالا موتی کا آپریشن جو کہتے تھے، وہ بیسکلی آپریشن ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ جیسے ڈرین کر لیا جاتا ہے نا، کالا موتی کا سارٹ آف پانی سا ایک ہوتا ہے جو کہ آئی بال میں جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو بیسکلی ڈرین کرتے تھے سارٹ آف، جیسے آپ کہہ لیں کہ انجیکشن لگا کے تو جیسے ڈرین نہیں کیا جاتا اس طریقے سے تقریباً. تو اٹ واز ناٹ آئی مین اسپیسیفک ٹرمز میں آپ اس کو آپریشن نہیں اس طرح سے کہہ سکتے کہ جس کے نتیجے میں ختم ہو جاتا تھا سارا کچھ. کالے موتی کا یہ ایشو ہوتا تھا اس وقت، اب مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی کوئی رتی برابر معاملہ رہ گیا آئی بال میں تو یہ ری گرو کر جاتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مطلب 10 دن کی ایج میں پہلی دفعہ تو ہو گیا، پھر یہ 2.5 سال کی عمر تک گریجولی ہوتے رہے بار بار، اور تقریباً 5 آپریشنس ہوئے. اس کے بعد میں میری آئی سائٹ کافی حد تک بن گئی، یا کیا اس کو ہمیں ری گین کرنا تو پتہ نہیں کہنا چاہیے نہ چاہیے، لیکن یہ کہ ہو گئی وہ بہرحال 70-80% تک ہو گیا معاملہ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں نے 4-5 سال کی ایج میں اسکول جانا شروع کیا تھا،
لیکن کیونکہ ایک ایشو تو پرسسٹ کر ہی رہا تھا ظاہر ہے، جو کہ گریجولی دوبارہ سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی آئی سائٹ. تو اس میں ہوا یہ کہ جب میں نے جانا شروع کیا، میرا خیال ہے کلاس 1 یا 2 آئی تھنک سو، اس تک جاتے جاتے دو ایشوز آ رہے تھے. ایک تو بات یہ تھی کہ آئی سائٹ بہت تیز سے یعنی ڈیکریز کر رہی تھی، اور دوسرا ایشو یہ تھا کہ آئی بال کے بار بار اس طرح کی، جس کو میں ڈرینز کہہ رہا ہوں، وہ آپریشنز ہونے کے نتیجے میں ہوا یہ تھا کہ آئی بالز دونوں میں وائبریشن آ گئی تھی. اور اب کے لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ جب آئی بال میں وائبریشن ہوتی ہے تو پھر اس پہ چشمہ نہیں لگ سکتا. تو اس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے کہا جی کہ چشمہ تو لگ نہیں سکتا، مزید آپریشن کریں گے تو آئی بال میلٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا بس اب ایسے ہی ہے، مطلب جہاں تک چلی چلے. اس کے بعد پھر اسکول والوں نے بھی کہا کہ نہیں، اس طرح سے تو پھر ہم نہیں معاملہ چلا سکتے. تو پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا. اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ 9 سال کی ایج تک پھر مجھے اس تک پتہ نہیں تھا کہ اب پھر دوبارہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، چونکہ پھر پیرنٹس آپ کو ہوم اسکولنگ کرتے رہے؟ پیرنٹس سم ہاؤ اور دی ادر، وہ مطلب جس کو ہم لوگ ایک انفارمل سی ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں obviously، چونکہ ان کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر وہ رسمی تعلیم کے سنیرے میں، فارمل ایجوکیشن کے سنیرے میں گریڈنگز میں لے کے آئیں گے تو پیپر کون لے گا، پیپر چیک کیسے کیے جائیں گے، کیا ہوگا. وہ تو اپنے طور پہ یعنی جیسے ہم لوگ لرننگ فیز میں بچے کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سکھا دیتے ہیں، کوئی ٹیبل سکھا دیے، کوئی ABC سکھا دی. لیکن میرے سنیریو میں تو یہ بھی ایشو تھا نا کہ شروع میں تو بچوں کو رائٹنگ سکھائی جاتی ہے. اب مجھے رائٹنگ تو سکھائی نہیں جا سکتی تھی، بچے کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے، مجھے پڑھنا نہیں سکھایا جا سکتا تھا. تو واٹ ایور دے کوڈ ڈو کہ بھئی وہ مجھے کچھ ABCD الف بے پہ لفظ کیسے بن سکتے ہیں یا اس طرح کے کام کیے جا سکتے تھے میکسیمم. ہاں یہ ضرور ہے، سچی بات ہے، جو اصل بات ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مطلب جسے کہتے ہیں نا، مطلب آئی ڈونٹ ہیو ورڈز کہ میں اس کو کیسے کہوں، کہ بہت ایسے پیرنٹس دیے جنہوں نے نہ صرف وہ خود ڈسکریج نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کبھی بھی مجھے، اور بائی دی وے ہم 4 بہن بھائی ہیں، سب سے بڑی سسٹر ہیں، چھوٹا بھائی ہے، وہ دونوں ٹھیک ہیں، اور میں اور میرے بڑے بھائی کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سیم ایشو ہے. اور یہ بھی اپنی ذات میں ایک مسٹری ہے، چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کے فیملیز میں جو ایشوز آتے ہیں وہ یا تو یعنی انہیرنٹ ہوتے ہیں یا کزن میریجز کے نتیجے میں ہوتے ہیں، دونوں معاملات نہیں تھے. لیکن بہرحال، تو ان کے لیے 2 ایسے بچوں کو پالنا اور اس کے دوران اپنی موٹیویشن کو مینٹین کرنا، اپنے آپ کو مینٹین کرنا، اور پھر ہمیں مینٹین کرنا، دیٹ واز کسی چیلنج سے کم آبویسلی نہیں تھا. الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ ابو بینک میں کام کرتے تھے، تو ان کو کسی نے بتایا کہ لاہور میں بلائنڈ کے لیے اسکول ہے راوی روڈ پہ. میں ویسے باقی لوگوں کے لیے بھی بتا دوں، گورنمنٹ سن رائز انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ یہ راوی روڈ پر ہے. اسی طرح سے گورنمنٹ شیرا واللہ ہائی اسکول فار دا بلائنڈ یہ شیرا واللہ گیٹ کے پاس ہے. اسی طرح سے لڑکیوں کے لیے خیبر بلاک اقبال ٹاؤن میں اسکول ہے. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ سن رائز میں، مطلب سن رائز انسٹیٹیوٹ ایک ایسا اسکول ہے جہاں پہ بلائنڈ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے اوبویسلی وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی والدین کے لیے پرٹیکولرلی اس وقت میں اپنی کیا بات کروں، والدین کے لیے بہت بڑی ایک امید کی کرن تھی. انہوں نے داخل کروا کے وہاں پہ، مطلب آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ معاشرہ کر کیا رہا ہوتا ہے الٹیمیٹلی ایسے لوگوں کے ساتھ اور کس وجہ سے پرابلمز آتے ہیں. خیر میں نے وہاں پہ مطلب 4 سال تک میں وہاں پہ پڑھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اوور ایج ہوں، یا میرے پیرنٹس نے میرے مطلب دماغ میں راسخ کر دیا تھا کہ میں اوور ایج ہوں. تو مجھے کچھ سپیڈ اپ ہونا ہے، اور سپیڈ اپ کیسے ہونا ہے کہ ہمارے وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ پہلی دوسری کلاس میں جنرلی بریل سکھائی جاتی تھی. اب ویورز کو پتا ہوگا کہ وہ جو ڈاٹس پہ جی جی. مشت میں لینگویج ہوتی ہے، تو وہ ڈاٹس پہ یعنی اس میں پہلی دوسری کلاس میں اسی بات پہ ریلائی کیا جاتا ہے، چونکہ انلیس اور انٹل کسی بچے کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، اس کو آپ سکھا کیا سکتے ہیں، اورلی تو نہیں سارا کچھ سکھایا جا سکتا. تو لینگویج یعنی کہ بریل لینگویج سکھائی جاتی تھی. اور ہمارا کنسرن یہ تھا، ابو کا یہ تھا، انہوں نے کس سے سنا یا کیسے سنا آئی ڈونٹ نو، ان کا یہ تھا جی کہ آپ ایسا کریں کہ بریل سیکھ لیں اور پھر الٹیمیٹلی ہم باقی کی کچھ ایجوکیشن پرائیویٹ کریں گے. اور ایسا ہوا بھی کہ میں نے 4 سالوں میں 6 کلاسز وہاں سے کی. پھر اس کے بعد 5ویں سال میں نے 8ویں کے امتحان دیے، اور پھر میں نے 6ٹھے سال میں، اس وقت الاؤڈ ہوتا تھا کہ آپ یعنی اگلے سال میں 10ویں کے اکٹھے پیپر، کمپوزٹ اوپر پیپر ہوتے تھے اس وقت. تو میٹریکولیشن یوں اس طرح سے پریکٹیکلی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا، میں 6 سال میں نے 10 کلاسز اس وقت کی. اس کے نتیجے میں وہ جو 4 سال میرے مطلب اوپر اوور ایج ہو گیا ہوا تھا میں، وہ کور ہو گئے. پھر اس کے بعد سول لائنس کالج، اسلامیہ کالج سول لائنس لاہور میں ہے، وہاں پہ میں گیا، وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا الحمدللہ فیکلٹی آف آرٹس میں، یعنی کہ FA میں نے وہاں پہ ٹاپ کر لیا. پھر گریجویشن گورنمنٹ کالج سے کیا، ماسٹرز FC کالج سے میں نے کیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں الحمدللہ گولڈ میڈل لیا میں نے FC کالج سے. پنجاب یونیورسٹی میں پوزیشن آئی، پھر MPhil اور PhD پنجاب یونیورسٹی، اور پھر ظاہر ہے کہ سو آن سو فورتھ اور چلتا پھر آپ رہا. ہائیڈلبرگ بھی گئے. اور پھر الٹیمیٹلی ریسنٹلی 2022 میں ہائیڈلبرگ گیا. یہ ویورز کے لیے یہ جو جرنی ڈاکٹر صاحب شیئر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے، اور میں یہ ورڈ ایٹ ٹائمز اس کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں کہ ہم کسی کو
اسپیشل کہیں یا اس طرح سے کوئی ورڈ استعمال کریں، اور ہمارے ویسٹ کے اندر خاص طور پہ بہت سینسٹیوٹی ہے، تو یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں اصل میں. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایبل بنایا ہے، یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں. اور میرے ویورز جو اس پروگرام کو دیکھیں گے، آپ اس سے ہم سب کو ریئلی ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے پروفیسر صاحب کی طرح کے لوگ یہ ہیں اصل میں ریئل ہیروز، کہ 6 سالوں کے اندر 10 کلاسز بھی انہوں نے کمپلیٹ کی، انٹر میں انہوں نے ٹاپ کیا، ماسٹرز میں انہوں نے ٹاپ کیا، اور پھر جرمنی تک گئے. اور ویورز جیسے یہ پروگرام آگے چلے گا، میں یہ بات یہاں پہ مجھے بلکہ ابھی بھی کہہ دوں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پروفیسر صاحب ہیز نیور بین اے برڈن آن اینی ون. ہی لیوز اے ویری ہیپی لائف اینڈ اے ویری انڈیپینڈنٹ لائف ایٹ دا سیم ٹائم. اور اس بات کو میں آگے ان سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو سیلف بلیف ہے، یہ جو انڈیپینڈنس ہے، یہ جو خدا نخواستہ بے چارگی کا نہ ہونا ہے، یہ کیسے اوور دا ایئرز پروفیسر صاحب نے اس کو سیکھا اور اس کو ایگزیبٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم جرنی پہ کیونکہ بات کر رہے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو جرنی ہے آپ کی، اس میں ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی رہا ہے، اور میں اس پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ بڑے اچھے شاعر بھی تھے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں. کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اعتماد نہیں ہوگا، اس میں سیلف بلیف نہیں ہوگا. لیکن آپ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، اور یہ جو ہمارے گورنمنٹ کالج لاہور ہے یا ایف سی کالج ہے، وہاں پر تو آپ یونیورسٹی کے اوپر تو ایک ہی طرح سے بیہیو کر رہے ہیں نا، ایک نارمل کالجز ہیں، یہ کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ انسٹیٹیوشنس تو نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا انکلوسیو انکلوسیو ایجوکیشن ہے بے شک. تو انکلوسیو ایجوکیشن میں پھر آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ایف سی کالج کی ہسٹری میں آپ نے پوئٹری کا رول آف آنر جو اس وقت کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے آپ کو دیا، تو یہ جو رول آف آنر بھی آپ کو ملا، شاعری بھی آپ کرتے رہے، اسٹیج پہ بھی آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، یہ سیلف بلیف کہاں سے آیا؟ اچھا اس طرح کا نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اس موضوع پہ کوئی بہت زیادہ سنجیدہ گفتگو کرنے کا زیادہ قائل نہیں ہوں، نہیں، یہ تو اس کو conversation سر آپ سنجیدہ نہ ہی کریں، اب تو آپ سے سیکھ رہے ہیں. لیٹ اٹ بی سم وٹ لائٹ ایز ویل. جی جی. دیکھو ایک تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سامنے دیکھ نہیں نہ رہے ہوتے کہ آپ کے لوگ آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں، تو شاید کافی سارا خوف جاتا بھی رہتا ہے. واہ واہ واہ، مطلب ٹیک اٹ دی ادر وے اف یو کین. واہ واہ، ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یعنی یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوف سے ویسے ہی ایک رہائی تھی آلریڈی. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ تو دنیا کو دیکھنے کا ایک طریقہ کار ہے. مطلب اٹس این انٹائرلی ڈفرنٹ ورڈ دیٹ وی پیپل, the sort of the person I am, the sort of the scenario I am facing, یہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ ورڈ ہوتا ہے. اور ڈفرنٹ ورڈ میں ڈفرنٹ سینیریو میں آپ اگر تھوڑا سا ڈفرنٹ انداز میں چیز کو سوچ لیں, پرسیو کر لیں. ویسے فرینکلی گریجویشن تک یعنی انٹرمیڈیٹ میں میری فرسٹ پوزیشن آئی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بٹ دیٹ واز اے سرپرائز فار می ایز ویل. اس میں مطلب اچھے اساتذہ مل گئے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ماسٹرز میں اگر میں یہ کہوں کہ مطلب اس سے پہلے تک میں کوئی بہت اس طرح سے نہیں تھا, میں اپنے آپ کو بھی اگر ریٹ کروں آج کے دن میں, تو میں کوئی بہت ایکسٹراڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ ماسٹرز میں ایک تو میں نے جو آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ایف سی کالج میں جب مطلب آپ پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں ٹیسٹ انٹرویو میں, جب آپ کے گریجویشن کے نمبر سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ہوتے ہیں. مطلب اس میں اگر ہم بات کرنے کا وقت ہوا یا اگر ہم تھوڑی سی بات کر بھی لیں کہ ہوا یہ تھا کہ مجھے بیسکلی ڈسپائٹ سیکیورنگ فرسٹ ڈویژن ان مائی گریجویشن, میں نے گورنمنٹ کالج سے کیا تھا, میں گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا جیسے سبھی لوگ لینا چاہتے ہیں. اب یہ وہ چیلنجز ہیں جو بیسکلی آن اے ڈفرنٹ نوٹ ہمیں جتنا مرضی ہم لوگ کر لیں, میں اب آج اپنی آزادی سے زیادہ عمر گزار چکا ہوں تو اب مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید بہت زیادہ لڑنا مشکل ہے. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ گریجویشن میں نے کیا, میری فرسٹ ڈویژن آ گئی, سب کچھ ٹھیک تھا, میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں. ماسٹرز میں ہر بندے کا خواب ہوتا ہے کہ راوین ہو, ماسٹرز وہاں سے کرے. فار ریزنز اور سو وہاں کی ایچ او ڈی کا یہ خیال تھا کہ شاید بلائنڈ لوگوں کے ہونے کے نتیجے میں ان کے ڈپارٹمنٹ کا چارم یا گلیمر یا وٹ ایور اٹ کوڈ ہیو بین بائی. اچھا, تو مطلب میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ ویسے آپ کے ویورز کو میں بتاؤں کہ بلائنڈ لوگ جب کوئی پیپرز دیتے ہیں, یعنی ہم لوگ جب کوئی بھی پیپر ریٹن پیپر جب دینا ہوتا ہے تو اوبویسلی ہم لوگ کامن رائٹنگ میں تو لکھ نہیں سکتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک لیسر کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ جاتا ہے جس کو کہ ہم ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. اب جب میں گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے گیا تو انہوں نے میرے ساتھ ایک لڑکا تھا,
وہ گریجویشن کر رہا تھا, اس کا سرٹیفکیٹس وغیرہ ہمارے پاس تھے. ہیڈ صاحب نے فرمایا کہ جی بات یہ کیا پتہ آپ اس کو سکھا کے لے آئے ہو, تو ہم تو اپنا رائٹر دیں گے آپ کو. میں نے کہا جی آپ دے دیں, مطلب مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ میں اس پہ کوئی پریشان ہوتا. اچھا انہوں نے, اب ناموں میں نہیں ہم جاتے, انہوں نے ایک اس تک لیکچرر تھے, اب ماشاءاللہ ریٹائر ہو چکے وہ, تو انہوں نے وہ میرے ساتھ بٹھا دیے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے میں ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہوگا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید انہوں نے لکھا کچھ نہیں, لیکن بہرحال اچھا ہوا یہ الٹیمیٹلی. معاملہ بھی بڑا. جی بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہوا یہ کہ مطلب میں نے فرسٹ ڈویژن سکیور کی, میں نے اچھے خاصے نمبرز لیے, اور اردو لٹریچر جس میں میں ماسٹرز کرنا چاہ رہا تھا اس میں بھی اس وقت پنجاب یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہوتا تھا گورنمنٹ کالج, تو اس میں میرے سبجیکٹ میں سب سے زیادہ نمبر تھے پنجاب یونیورسٹی میں تب بھی. لیکن مطلب ایسا بندہ جو تھا وہ الٹیمیٹلی, کیونکہ اس نے کہیں اور اپلائی نہیں تھا کیا ہوا, تو وہ رہ گیا کہ وہ پاس کرنے کے باوجود اس کا سال ضائع ہو گیا. وہ سال جو بیچارہ اسکول ایج میں کور کرتا پھرتا تھا نا, وہ سال پھر ضائع ہو گیا بہرحال. تو اس کے بعد جب میں نیکسٹ ایئر آیا تو نیکسٹ ایئر مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ فریش کینڈیڈیٹس جنرلی ماسٹرز میں لے جاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور گورنمنٹ کالج میں بھی, تو وہاں پہ میرے پاس اسکوپ نہیں تھا کہ وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو سکے. تو اس وجہ سے میں نے ایف سی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. ایف سی کالج اس وقت یعنی آپ ماسٹر آف آرٹس میں جنرلی تھرڈ پریورٹیز پہ آتا تھا. اب تھرڈ پریورٹی والے کالج میں نے ایڈمیشن لیا, نمبر میرے الحمدللہ ایکسٹرا آرڈنری تھے, تو اس کے نتیجے میں وہ جو کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوا نا کہ یار یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے تو سب سے زیادہ مجھے آتا ہے, وہ کانفیڈنس جو تھا پھر نا, آپ نے یونیورسٹی میں ہاں گولڈ میڈل دیٹ بھی لیا. براٹ چینج ان مائی لائف. اور وہ پھر ایسی چینج تھی کہ اچھا یار ان سے تو سب سے زیادہ مجھے آتا ہے. پھر وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا, مطلب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, جبار منیر صاحب جو وہاں پہ ڈیبیٹس کے انچارج تھے, انہوں نے ظاہر ہے جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں جی کہ آپ سکھایا کریں ہمارے بچوں کو, تو اس سے مزید یعنی کہ کانفیڈنس بوسٹ ہوا. وہ پھر جو کانفیڈنس بوسٹ ہوا تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا بائی دی وے فہد, اور میں آج بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو, کامن اسٹوڈنٹس کو بھی, اور کیونکہ میں نے اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے میں بھی پڑھایا ہوا ہے 2007 سے 10 11 12 تک, تو ان کو بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, سب لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ کہ ایز لانگ ایز آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں نا, تو اس وقت آپ مطلب اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ایک خطرہ بھی ہوتے ہیں اور برڈن بھی ہوتے ہیں, چونکہ لوگ آپ کو بہت دیر تک پال نہیں سکتے ہیں. لوگ آپ کو ہر وقت, کوئی آپ کا اٹینڈنٹ نہیں ہو سکتا, ہر وقت کوئی آپ کو گیونگ اینڈ پہ مطلب سرو نہیں کر سکتا. ایز لانگ ایز یو آر آن دا ریسیونگ اینڈ آپ ڈینجر زون میں ہیں. دا مومنٹ آپ گیونگ اینڈ پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ کا اصل میں جرنی سٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ پھر لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جو میں نے ماسٹرز میں جب ریئلائز کر لی, تو پھر اس کے بعد اس چیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کی کہ آئی شوڈ بی آن دا گیونگ اینڈ رادر دین آل دا ٹائم ریسیونگ سم تھنگ. اچھا اب یہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے کی, اور آئی تھنک اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا. اور ایک سوال اور بھی, جیسے آپ نے یہاں پہ بتایا کہ جی گورنمنٹ کالج میں آپ کو ایڈمیشن نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بلائنڈ انسان اس ادارے کے گلیمر کو کم کرے گا یا اس ڈپارٹمنٹ کے گلیمر کو کم کرے گا. جو مجھے سمجھ آیا, تو ہمارے ہاں ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے ساتھ یہ رویہ کیوں ہے کہ ہم ان کو لیسر ہیومن بینگ سمجھتے ہیں؟ ان کے ساتھ یا ہمارے دو طرح کے رویے ہوتے ہیں, یا تو ہم ان کو بہت پیٹرنائز کرتے ہیں, اور پیٹرنائز جب کرتے ہیں تو اگلے کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے, اور یا پھر ہم ان کو بالکل ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. تو وہ معاشرہ, اور ہم کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم اسلامی معاشرہ ہیں, ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والا معاشرہ ہے, تو جو معاشرہ دین کی بات کرتا ہے, ویلیوز کی بات کرتا ہے, وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے ساتھ یہ دو ایکسٹریم رویے کیوں رکھتا ہے؟ آپ اس بارے میں ذرا کامنٹ کریں. اچھا پتہ ہے یہ بڑی ایک بہت کمپلیکس سی چیز ہے, اس پہ بات کرنا. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو بات یہاں تک میں بالکل اگری کرتا ہوں, میں مطلب اس حد تک اپنے حوالے سے لے کے اپنے وہ اسپیشل اسٹوڈنٹس جن کو میں خود پڑھاتا رہا ہوں ان کو بھی میں بالکل کلیئرلی یہ بات کہتا ہوتا تھا کہ یار بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آل دا ٹائم آپ کو مطلب ہے کہ نرس کرتا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف پرابلم ہے, ایک تو اکوموڈیٹنگ ہم لوگ کتنے, یعنی ایز اے سوسائٹی ہم کتنے کو اکوموڈیٹنگ ہے, ایک تو یہ مسئلہ ہے, یعنی ایک تو اس نقطے کو تو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا بہرحال انفارچونیٹلی یہ ہمارا معاشرتی المیہ, اور یہ بائی دا وے میں نے جرمنی میں جا کے تھوڑا اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا, لیکن جرمنی میں جا کے بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ ایک مطلب عالمی سا المیہ ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ
مشکل ہوتا ہے ذرا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. لیٹ سے ہم اس کو اس مثال سے چلیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پاکستان ہندوستان کے وہ لوگ ہیں جن کی مٹی میں انفارچونیٹلی وہ ذات پات اونچا نیچا بڑا چھوٹا وہ ایک فینومینن بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل کی بات کرنے کی بجائے لیٹ سے آپ کسی ایسے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ ذاتوں پہ اور ان چیزوں پہ بات آتے ہیں, کوئی گاؤں کے بیک گراؤنڈ سے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کچھ اور ہوتی ہے, کوئی ذرا ایلیٹ کلاس سے آتا ہے تو اس کی ڈیلنگ کچھ اور ہوتی ہے. تو جو گاؤں سے سپوز اٹھ کے آتا ہے وہ اگر کل کو آپ کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس کی ایکسیپٹنس بھی تو معاشرے کے لیے ذرا ٹف ہے نا. اسی طرح سے اس کو آپ لے لیں کہ جب کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے نا کہ یار اچھا میرے پاس سارا کچھ تھا, سارا کچھ میں کر سکتا تھا, یہ بندہ میرے مقابلے پہ آ کے بیٹھے گا, یہ جو فیل ہے, پہلا تو مسئلہ یہ آتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ اویئرنس کا فقدان ہے, بہت زیادہ. یعنی یہ وہ بات ہے جو پاکستان میں نہیں, میں نے وہاں پہ جرمنی میں بھی دیکھی کہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اچھا جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے ان سے آپ کس طرح کا انوائرمنٹ دے کے. ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں, ہم لوگ تو خیر انوائرمنٹ دینے پہ راضی نہیں ہوتے. وہ انوائرمنٹ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن سمجھ ان کو بھی اتنی ہی تقریباً آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا ان کو ہم انوائرمنٹ دے کے ان سے کون کون سا کام لے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم سے ذرا بہتر وہ لوگ ہیں لہٰذا وہ ذرا اچھا مطلب پرفارم کر جاتے ہیں. ادروائز دو ایشوز, نمبر ایک یہ کہ ایکسیپٹنس کہ یار اچھا یہ بھی میرے برابر آ جائے گا. فرض کریں ایک ویل چیئر پہ آ رہا ہو بندہ چلتا ہوا اور ایک دوسرا پیدل اپنے پاؤں پہ چلتا ہوا آ رہا ہو, تو اس کے لیے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوگا کہ یار چل کے یہ ویل چیئر پہ آ رہا ہے اور اس کے لیے تالیاں زیادہ بج رہی ہیں یا اس کو اپلاز زیادہ مل رہا ہے یا یہ مجھ سے آگے نمبرز میں نکل رہا ہے. تو دوسری صورت یہ ہوگی کہ کوئی بندہ اگر اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہوگا تو اسے یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس نے اکوموڈیٹ کیسے کرنا ہے. میں نے بذات خود, یہ میں بات کوئی پرانی نہیں کر رہا ہوں, یہ میں بات سم ویئر 2017 18 19 کی آپ بات کر لیں کہ ایک یعنی ادر دین, میں ظاہر ہے کہ اس وقت تک ابھی ہم نے پروفیشنلز پہ بات تو ویسے نہیں کی لیکن ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہو کہ 2007 سے سٹارٹ کرنے کے بعد اپ ٹل 2016 میں لیکچرشپ سے ایسوسیٹ پروفیسرشپ تک پہنچ گیا تھا. اور یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا 9 سال کا جو کہ ہمارے وہ لوگ جو ایجوکیشن کے سینیریوز کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کالج سائٹس پہ پروموشنز اتنی سلو ہوتی ہیں کہ ایک لیکچرر کو پروموٹ ہو کے اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے ہوتے تقریباً 12-14 سال لگتے ہیں اور پھر ایسوسیٹ تک پہنچتے پہنچتے 18-20 سال لگ جاتے ہیں اسے. جبکہ میں نے یہ معاملہ الحمدللہ 9 سال کی ایج میں, چونکہ میں نے ڈائریکٹ سلیکشنز, میری 2007 میں لیکچرشپ ہوئی, 2012 میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوا, 2016 میں 15-16 میں مطلب ایسوسیٹ پروفیسر میں اور اوپن میرٹ پہ بائی دا وے اس وقت بھی میں نے پبلک سروس میں ٹاپ کیا. لیکن سوال پھر وہی, اس کے بعد ایک جاب تھی, کوئی ٹاسک تھا, پروجیکٹ تھا ٹرانسلیشنز کا ایک یونیورسٹی میں, وہاں پہ میں گیا, رجسٹرار صاحب سے انٹرویو ہوا. اب یہ یاد رہے کہ میرے سامنے رجسٹرار بیٹھا ہے جو کم از کم پی ایچ ڈی تھا اور اس کے سامنے بھی ایک بندہ پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھ اسے لیپ ٹاپ اپنا موبائل لے کر جانا پڑتا ہے کہ میں اس کو بتا دوں کہ میں یوں یوں کر کے کام کرتا ہوں. وہ سارا کچھ کر لیتا ہے, الٹیمیٹلی سلیکشن نہیں ہوتی. اور جب سورسز سے پتہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جن صاحب جو سورس ہمارا پتہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ گل ایسی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, اور ڈاکٹر صاحب کام کس طرح کریں گے, ماشاءاللہ ویسے تو بڑے پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے اویئرنیس ہی نہیں کہ ہے. اور ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ بھی اپنا ہاں کام خود کر انڈیپینڈنٹلی سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات کہ اس چیز کو اچھا چلیں, اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ایٹ لیسٹ اسے موقع تو دے کے دیکھو. ایکسیپٹنس نہیں ہے, آپ کو یقین ہے کہ وہ نہیں کام کر سکتے تو وہ بس نہیں کر سکتے. اور مطلب کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ میں شاید یہ بھی ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کی کوالٹی شاید وہ نہیں ہے جو شاید دوسرے انسان کی مطلب لوگوں کا یہ کوالیفیکیشن کی خیال ہوگا اچھا کوالٹی. یار چلو انہوں نے تو پاس کرتا ہی ہوئے گا نا سامنے, تو دس از ہاؤ مطلب وہ لوگ اس کو ٹیکن فار پرسیپشن کا گرانٹیڈ. ایشو ہے یہاں پہ. اچھا پروفیسر صاحب ذرا سینسٹیو سوال آپ سے اگر میں کروں, بہرحال یہ ایک چیلنج تھا جس سے آپ گزرے, اور ہم سب بھی جب ہماری زندگی کے اندر کوئی چیلنج آتا ہے تو کہیں نہ کہیں انگزائٹی, ڈپریشن, کہیں نہ کہیں ہمیں بیچارگی کا احساس ہوتا ہے کبھی نہ کبھی. آپ نے زندگی گزاری, الحمدللہ سکسیسفل گزاری, سکسیسفل گزار رہے ہیں, پروفیشنلی آپ سکسیسفل ہیں. آن دا فیس آف اٹ ہم نے آپ کو کبھی ڈپریس نہیں دیکھا, ہم نے آپ کو ہمیشہ ہنستا, کانفیڈنٹ. لیکن کیا کبھی جب آپ اکیلے میں رب العزت کے حضور کبھی کوئی بات کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کبھی کوئی ایسا مکالمہ ہوا, کوئی گفتگو, اللہ کے ساتھ کوئی بات, کبھی کوئی گلا اچھا شکوہ؟ دیکھو, ہاں پتہ ہے آپ کو, بہت صاف کو سا آدمی ہوں میں یہ نہیں مطلب ایک اس کا جواب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر مجھے ٹپکلی ایک
ایک سوڈو انٹلیکچوئل یا سوڈو مطلب موٹیویشن فگر سا بننا یا پرسونیفیکیشن ہونا، تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا ایسا. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسا آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے، ایسا سر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. ایز لانگ ایز ہم یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہیومن بینگ ہے ہم، تو ہمارے اپنے ڈپریشنز ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک بندہ ڈپریس ہوتا ہے، میں بھی ہوتا ہوں، بالکل ہوتا ہوں. اچھا، اس میں یہ ضرور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ ظاہر ہے کہ یہ ڈپریشن، یعنی یہ گلا کرتا تو ویسے ہی بندہ اچھا نہیں لگتا کہ یار اللہ میاں تو نے میرے ساتھ کیا کیا. بھئی کسی نہ کسی کے ساتھ تو اللہ میاں نے کچھ نہ کچھ کیا ہی ہوتا ہے. یعنی کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں نہ ہوتا. میں لوگوں کو عموماً یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یار دیکھا جائے تو ایک مطلب فرض کر لیں کسی کا کمپلیکشن بہت ڈارک ہے، یا کسی کی فگر جسمانی اعتبار سے کوئی موٹا بہت ہو گیا یا پتلا بہت ہو گیا یا بونا رہ گیا، قد چھوٹا بڑا ہو گیا. ایشوز تو یہ بھی ہیں اپنی جگہ پہ. بے شک. یا انٹلیکچولی آپ دیکھ لیں تو آپ کی یعنی ڈیپتھ آف پرسیپشن کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی کم ہو سکتی ہے، انالیٹیکل پاور سے فرق ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایشوز تو ہیں. تو میرے کبھی یہ بہرحال نہیں سوچا کہ یار اللہ میاں آپ نے مطلب مجھے مطلب بلائنڈ کیوں پیدا کر دیا. ابھی کر دیا تو کر دیا. اس میں مطلب مجھے بالکل یہی سوچنا چاہیے کہ جیسے ہر بندہ کسی نہ کسی دائرے میں مقید ہے، اسی طرح سے میرا دائرہ یہ ہے. اب میں اس دائرے میں میکسیمم کیا اچیو کر سکتا ہوں، میری کامیابی وہ ہے. میری کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں ناسا میں جا کے سرو کرنا شروع کر دوں یا میں پائلٹ بن کے جہاز اڑانے کی خواہش کروں. بھئی ظاہر ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ آپ پائلٹ بن کے جہاز نہیں اڑا سکتے ہیں، آپ کا سینیریو وہ نہیں ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر آپ جہاز نہیں اڑا سکتے تو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. آپ کے لیے وہ بہت ساری فیلڈز اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں جو باقی لوگ نہیں کر سکتے. اب آپ شاعری تو نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مطلب کوئی معذور ہو گئے ہیں؟ وہ ایسا نہیں ہے. تو مجھے یہ نہیں کبھی ہوا بہرحال کہ جی مجھے بلائنڈ کیوں پیدا کر دیا گیا. ہاں، میں یہ ضرور ہوتا ہوں کہ یعنی جیسے مثال کے طور پہ وہ ایک عجیب ہیلپ لیسنس کی کیفیت ہی ہوتی ہے وہ بھی، کہ یار جب آپ اپنا زور لگا دیتے ہیں مکمل، لیکن اس کے باوجود آپ سامنے والے کو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں نا اس میں تم سے کوئی ہیلپ نہیں مانگ رہا یا میں کوئی فیور نہیں مانگ رہا ہوں، میں پرفارم کر رہا ہوں، میں ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں، تو ایٹ لیسٹ میں اتنا تو ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا جائے. اس حد تک ڈپریشن ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج کی تاریخ میں نے جو چیزیں کی وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ میرے پیرنٹس کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے. چلیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو میں نے ایفرٹ کی اوبیسلی، لہٰذا اس میں اپنی بات کیا کروں. لیکن جو چیزیں میں نہیں کر سکا، اور وہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں کر سکا، تو اس میں مجھے یہ گلا واقعتاً ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری مطلب سوسائٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ میری تمام تر ایفرٹ کے باوجود اگر میں نہیں ثابت کر سکا تو یقیناً ہو سکتا ہے مجھ میں بھی کوئی مسئلہ ہو، لیکن شاید نہیں، بادی و سوسائٹی میں نظر میں کچھ ایکسیپٹنس مشورے میں بھی نہیں ہے. مسئلہ ہے. سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں. اچھا پروفیسر صاحب، جیسے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی ہم بات بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسے رول ماڈلز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے اپنی یوتھ میں یا جب آپ پڑھ رہے تھے؟ جیسے آپ دائرے کی بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اس کا دائرہ کیا ہے، جس دائرے کے اندر اس نے پرفارم کرنا ہے. تو کوئی ایسا شخص، جیسے ہیلن کیلر کی بہت بات ہوتی ہے جب ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ اور یا بلائنڈ ہیومن بینگس کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑی ہیرو سامنے آتی ہیں. کوئی ایسے لوگ آپ کو جن سے آپ نے خاص طور پہ کہا کہ یار یہ ایک انسپریشنل فگر ہے جس کو میں ایمولیٹ کر سکتا ہوں؟ اچھا، ویسے تو فرینکلی اسپیکنگ تھوڑا سا نہیں، یعنی میٹرک یا انٹرمیڈیٹ یا ایون گریجویشن تک نہیں، شاید ماسٹرز تک بھی ہیلن کیلر کا نام میں نے سنا ہوا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اس کے متعلق پتا تھا. جی. وہ اس لیے سنا ہوا تھا کہ جو پنجاب یونیورسٹی کا آج سے 25 سال پہلے ایک کورس چینج ہوا تھا تو اس کورس سے پہلے جو کورس جو میرے بڑے بھائی نے پڑھا تھا، اس میں ایک آرٹیکل تھا 3 days to see، وہ ہیلن کیلر کا لکھا ہوا تھا. تو بس مجھے اتنا پتا تھا. اچھا، جان ملٹن کے متعلق ظاہر ہے کہ ماسٹرز میں آ کے پتا چلا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی رول ماڈل نہیں تھا. میرے رول ماڈلز وہی تھے، وہ اساتذہ، وہ نارمل کالجز کے لوگ، وہ نارمل لوگ جن سے میں پڑھ رہا تھا. چونکہ اس وقت تک بھی، اور الحمدللہ اپنے پروفیشن کی اگر میں بات کروں تو اللہ کا شکر ہے، مطلب جو نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. اس کا مطلب نوحہ کرنے کی بجائے جو کچھ ہو گیا اس کے اوپر بھی انسان خوش رہ سکتا ہے. تو اس میں اگر میں بات کروں تو جیسے سول لائنس کالج میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے عاشق حسین آسی صاحب، جن کی وجہ سے شاید میرا اردو لٹریچر کی طرف کو بہت زیادہ شوق آیا تھا. اور ماسٹرز میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر سید شبیل حسن،
اور ڈاکٹر مظفر عباس بیسکلی جو وہاں پہ ہو سکتی HOD تھے جب میں FC کالج سے ماسٹرز کر ڈاکٹر رہا تھا. حسن رضوی بھی آپ کے ڈاکٹر اساتذہ؟ حسن رضوی بھی میرے اساتذہ میں تھے. ڈاکٹر اجمل نیازی مرحوم, اپنا پروفیسر احمد عقیل روب بھی مرحوم, عطاء اللہ قاسمی, ڈاکٹر طارق عزیز مرحوم. طارق عزیز جو بیسکلی جی 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 فزیکلی ہینڈی کیپ جی تھے, جو جی ڈراماز لکھتے تھے, جی جی میں ان کی بات کر رہا جی ہوں. جی جی. تو وہ میرے اساتذہ میں تھے. اچھا گفتگو کو پروفیسر صاحب ایک اور رخ دیتے ہیں. شاعری آپ کا بڑا ایک حوالہ ہے اور آپ بڑے ہی زبردست شاعر رہے اسٹوڈنٹ ایج میں بھی. ابھی حال ہی میں آپ کی کتاب بھی آئی ہے منظر عام پر, قول فیصل. جی اور کوئی شاعری ایک تو بتائیں کہ شاعری بندہ یہ کوئی کرافٹس مین شپ ہے یا یہ آمد ہے, یا آمد اور آورد کی جو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور پھر میں چاہوں گا کہ کوئی کلام بھی اپنا آپ شیئر کریں. اچھا یہ ہے کہ ہر چیز میں بندہ یہ اس کو نگیٹ کرتا جائے تو ٹھیک بات نہیں ہے. زیادہ سچ بولنا بھی ایٹ ٹائمز پرابلمٹک نہیں ہوتا پروفیسر صاحب؟ پرابلمٹک تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر زیادہ سچ جو ہے نا وہ سچ لگتا نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو نہیں کرتے ہم. مطلب بہت زیادہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو پھر لوگ یہ بھی فیل کرتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کا سچ اگر قدرے مختلف ہو یا قدرے کرخت ہو تو وہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اب یعنی اب یہ مبالغے کی طرف یا ایگزیجریشن اچھا کی طرف میں جا رہا ہے. آپ کی تو بات یہاں پہ تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں, بہت معذرت. ہم نے بڑے شعراء کے جو احوال پڑھے نا, تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جی وہ شعر ایسی تھا کہ شعر ان پہ اتر رہے تھے, وارد ہوتا چلا ایک گیا, وارد ہوتا چلا گیا اور وہ لکھتے چلے گئے. لیکن آپ کی بات سے جو ہنٹ مجھے آ رہی ہے, اور آپ اس کو فردر بتائیں گے بھی, کہ اس میں کوئی کرافٹس مین شپ بھی ہوتی ہے, اس کا دیکھو مطلب ہے ہاں شاعری میں. میں یہاں پہ یہی چیز ڈیفینڈ کرنے جا رہا تھا کہ اگر میں ادھر بھی شاعری کو بھی صرف اور صرف کرافٹس مین شپ کہہ کے رد کر دوں نا, تو پھر یہ سچ ذرا زیادہ سچ میں چلا جائے گا. تو اس کو ہم زیادہ سچ میں نہیں رکھتے. دیکھو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ شاعری کرافٹ مین شپ کا نام ہے. لیکن وہ کرافٹ مین شپ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ بہرحال ایک صلاحیت ہوتی ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی مجھ پہ شاعری اترتی چلی جاتی ہے, وہ جیسے مرزا رفیع سعدہ کہتے تھے جی کہ مضامین ہاتھ بندے کھڑے ہوتے ہیں, اور جناب سعدہ صاحب جو ہیں وہ ان کو جب چاہتے ہیں جس مضمون کو چاہتے ہیں اچک لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ پڑھتے ہیں, آپ کا مطالعہ. میر تقی میر مطلب بہت بڑے شاعر تھے, خدائے سخن کہا جاتا ہے ان کو. بات یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک شاعر نہیں بن سکتا جب تک اسے دوسرے شعراء کے 5,000 شعر نہ یاد ہو. اچھا ویسے مطالعہ. مجھے یاد نہیں ہے, اور آج کل کے ہمارے بہت سارے شاعروں کو یاد نہیں ہوں گے. لیکن مطلب اس بات کا مطلب 5,000 شاعر یعنی عددیت کی بات تو نہیں ہے. یہ مقصد تو مطالعہ ہے کہ آپ کا مطالعہ اتنا زیادہ ہو. تو آپ خود بتائیں نا, اگر آپ تھورولی کنٹینیوسلی افسانے پڑھنا شروع کر دیں, آپ 500-600 افسانے پڑھ لیں, تو اچھی بھلی یا اچھی بری سادہ پیچیدہ تھوڑی سی کہانی تو آپ بھی لکھ ہی لیں گے نا. یعنی کچھ نہ کچھ تو آپ کا میلان ادھر کو جائے گا نا, تبھی آپ نے 500-600 افسانے پڑھے تھے, تو آپ کا میلان تھا تو آپ ادھر کو تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال میلان کا ہونا ضروری ہے. کرافٹس مین شپ پہ کام کیا جا سکتا ہے. ہم ان ادر ورڈ سمپلیفائی اس کو کر لیتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے. وہ اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی اکتساب, دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ سیکھتے ہیں, تو دوسری چیز آپ سیکھ کے امپروو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ودیت نہیں ہے تو آپ کو بائی دا وے وزن کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے اٹس کمبینیشن آف دا بوتھ. کرافٹس مین شپ بھی ہے, اور اور خیال کا ہونا بھی پھر مطالعے کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے. آپ کے مضامین, آپ کے obviously تھیمز, جو چیز آپ نے دیکھی سنی نہیں ہے کبھی, آپ کو اس کا خیال نہیں آ سکتا. مشاہدہ بھی آپ کا, آبزرویشن. جی تو پروفیسر صاحب پروگرام کے آخر میں آپ سے جب بھی گفتگو ہم کرتے ہیں, ایک بہرحال مجھے احساس اپنی کم مائیگی کا تو ہوتا ہی ہے, ایک تشنگی سی بھی رہتی ہے ساتھ ہی. بہت سی باتیں تھیں جو ہم کر سکتے تھے, بہت سی باتیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم آپ کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ, اور آپ ضرور تشریف لائیں گے. لٹریچر پہ میں چاہوں گا کسی دن ہم گفتگو کریں, کسی دن اقبال پہ گفتگو کریں. آج کچھ اپنا کوئی کلام اگر ہم ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کریں. ہاں اچھا مختصر سا بالکل. میں آپ کو نا مطلب ابھی جو میری بک بھی آئی قول فیصل کے نام سے, جو آپ نے بتایا بھی, اس میں ایک میں نے مطلب ایکسپیریمنٹ ہی میں اس کو کبھی فی الحال کہوں گا, چونکہ جب وہ ایوالو ہو جائے گا تو پھر اس کی بعد کی بات ہے. 5 مصروں کی ایک نظم کہنا شروع کی. جیسے ہمارے ہاں ہائیکو کہی جاتی ہے, جاپان سے جو ایک صنف جی جی آئی جی ہماری طرف, وہ 3 مصروں پر ہوتی ہے. تو ہائیکو کی بجائے
5 مصروں پہ مبنی ایک نظم تخلیق کرنے کی کوشش یا واہ ایک واہ صورت سانچہ بنانے کی کوشش کی. واہ. تو اس میں نا میں آپ کو بیسکلی مختصر سی سناتا ہوں، یعنی اس کا سینیریو کس طرح سے بنتا ہے یا اس کی بنت کیسے ہوتی ہے کہ آپ ردیف قافیے سے آزاد ہوتے ہوئے بھی آپ ایک خاص اینڈ تک پہنچتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ چلیں آج کل کے سینیریو پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک نظم ہے پھر، اس کا پھر عنوان ہے پھر. وہ ہے کہ پھر مقدر کا ستارہ یوں دھنک کر بکھرا، ہائے کرچیاں رات کی ظلمت کی حدیں پھاند گئیں، ہائے ہائے. پھر کسی چشم فضو ساز نے پلکیں جھپکی، اوہ پھر کسی عدل کی زنجیر ہلی، شور ہوا، پھر کسی زوم کو پٹخا گیا چوراہے پر. ہائے ہائے ہائے. پھر کسی زوم کو پٹخا گیا چوراہے پر. ہائے ہائے. تو واہ. دس از ہاؤ اٹ گوز. تو وہ ایک آپ کا جو مجھے اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن جس میں آپ وہ ردیف قافیہ کیا پتہ والا ایک وہ بڑا مجھے بہت وہ اگر آپ وہ بھی کچھ شیئر کریں ہم سے. ہاں وہ غزل ہے، جی جی. وہ ہے کہ میں تھا اس کے واسطے یا وہ میرا تھا کیا پتا، میں تھا اس کے واسطے یا وہ میرا تھا کیا پتا، کون کس کی زندگی میں حادثہ تھا کیا پتا، جانے کس لمحے کہانی کی ہوئی تھی ابتدا، اور کون سا لمحہ پھر اس کا خاتمہ تھا کیا پتا، اور در حقیقت وہ مسافت میں میرے ہمراہ تھا، در حقیقت وہ مسافت میں میرے ہمراہ تھا، یہ بھرم تھا حوصلہ یا شائبہ تھا کیا پتا. کیا پتہ. اور ہے کہ دوسروں کی بات کیا، میں ہوں تذبذب میں کہ میں تھا حقیقت یا کسی کا واہمہ تھا ہائے ہائے ہائے. کیا ہائے پتا، ہائے ہائے. اور یہ تعلق آخری سانسوں میں ہے میں نے کہا، یہ تعلق آخری سانسوں میں ہے میں نے کہا، اور پھر اٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا کیا پتا. کیا پتہ. واہ واہ. اور ہاں میں تھا کٹ پتلی کسی کی انگلیوں پر محو رقص، میں تھا کٹ پتلی کسی کی انگلیوں پر محو رقص، یا کمال افضل ترین خلق خدا تھا کیا پتہ. کیا پتا. واہ 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 واہ. تھینکس اے لاٹ سر فار یور ٹائم. میرے لیے واقعی بڑا منفرد تجربہ تھا کہ آج میں اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں اور استاد سے ایک دفعہ پھر سیکھ رہا ہوں. سر تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم. اٹ واز اے پریویلیج. آپ نے بلایا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت کر رکھے. اور بائی دا وے مطلب میرے لیے بھی یہ بات ایک دلچسپ سی بات تھی، چونکہ اس طرح کے انٹرویوز میں جانا آنا ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں زیادہ بہتر کہ کیسے چیزوں کو پریزنٹ کرنا چاہیے ہمیں. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ سیکھ لیا بھی اور گرو بھی کر لیا. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل سر. اساتذہ کے سامنے تو ہم جیسے بچے ہی ہیں، ہمارے روحانی پیرنٹس ہیں اساتذہ. اللہ تعالیٰ اساتذہ کو ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، قائم رکھے. ویورز جیسے پروفیسر صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں جن سے ہم نے انسپائر ہونا ہے، جو اصل میں سورسز آف موٹیویشن ہے. جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، آیا ہم ریسیونگ اینڈ پہ رہنا چاہتے ہیں یا گیونگ اینڈ پہ رہنا چاہتے ہیں. دس از دا ڈیسیژن دیٹ وی نیڈ ٹو میک. اور یہی وہ فیصلہ ہے، جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے انڈیویجولی کلیکٹیولی، تو پھر فرد سے سماج، سماج سے ریاست، اور ریاست سے پھر امہ کی تشکیل ہوتی ہے. ویورز پروگرام انسان کل اور آج اس کا وقت جو ہے اپنے اختتام تک پہنچتا ہے. آپ اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. ہم ایسے انٹرسٹنگ پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے اور مل جل کر سیکھتے سکھاتے رہیں گے. دس از یور ہوسٹ فاضل کاظمی سائننگ آف. کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن.